دوسری جانب کراچی کی جناب جو پالیٹکس ہے اس میں بھی بڑی ہلچل ہے، اور کل نے اسپیسیفکلی دیکھا بھی کہ رات گئے کامران ٹیسوری صاحب اپنے صاحبزادے کے ہمراہ رہنما سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی گئے، اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ بھائی یہ دوسری ملاقات ان کی کامران ٹیسوری سے، ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے ایم کیو ایم کے ابھی تک کسی بھی سربراہ سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے کامران ٹیسوری صاحب کے، جو بات کی جا رہی تھی کہ انضمام کی بات ہو رہی تھی کہ پی ایس پی کو جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا ایم کیو ایم میں، تو ابھی تک ایسی کسی بات کی جو اناؤنسمنٹ کا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی، تو اتوار کو کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتوار کو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، تبھی تو وہ لیٹ پہنچے تھے، رات اتنی تو لیٹ ہو گئے تھے۔ اچھا، ساتھ میں ان کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر خالد مقبول صدیقی جو ہے نا ان کی قیادت میں وہ کام کریں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا؟ ہاں، مطلب یہ بھی کہا گیا، مطلب کامران ٹیسوری صاحب نے کہا کہ فاروق ستار صاحب نے بھی کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، فاروق ستار صاحب نے خود بھی کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں خالد مقبول صدیقی کی قیادت کے انڈر کام کروں۔ کل گورنر سندھ کا ویسے کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ جو شہر کراچی ہے جو سب کا دوست ہے، سب کا دوست ہے یہ شہر کراچی، لیکن بڑے عرصے سے مجھے اس کا کوئی دوست نظر نہیں آ رہا۔ میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل جل کر اختلافات بھلا دیں۔ میں جس منصب پر ہوں وہاں سیاسی بات تو نہیں کر سکتا، اخلاقی بات ضرور کر سکتا ہوں۔ سیاسی بات چیت کا عمل جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہوگا۔ دیکھیں، ایک لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ کیا بات ہے جی، جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، اور جس منصب پر ہوں وہاں پر سیاسی بات نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے، تو بڑے سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں اس میں۔ لیٹس سی کہ کیا فیصلہ، اس کے فیصلوں کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ تو خالد مقبول صدیقی کی قیادت پر فاروق ستار صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بات انہوں نے 11th آور میں کہی۔ ان کی تمام دھڑوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، یہ قومی ضرورت بھی ہے۔ اب کوئی راضی ہو نہ ہو، میں 2.5 سال پہلے بھی راضی تھا، میں آج بھی راضی ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے خالد مقبول صدیقی بھائی سے ملاقاتیں شروع ہوئی، اس میں انہوں نے میری ساری باتوں کو مانا۔ آخری ٹرین اسٹیشن پر لگی ہے، اب نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے، اور فیلئر از نو آپشن، نیک نیتی سے کرنا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا کہ نئے سال کے شروع ہونے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے اب مجھے بعید امکان نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پی ایس پی کو بھی منایا گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر پی ایس پی کے قیادت کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ یا راستہ نہیں ہے۔ میں نے حقیقی کا اشر دیکھا تھا، میں نے پی ایس پی کا اشر دیکھا ہے، اور خود ایم کیو ایم او آر سی کی بھی اڑان ایک اے ٹی آر سے تو زیادہ نہیں۔ میری پوزیشن تو ابھی 23 اگست والی ہے کہ ہم وہاں سے الگ ہوئے ہیں۔ جی، کہہ رہے ہیں کہ میری پوزیشن تو ابھی 23 اگست والی ہے کہ ماں سے الگ ہو گئی۔ کہہ رہا تھا فاروق ستار کا پروگرام 11th آور میں وسیم مدامی سے گفتگو کرتے ہوئے۔ ہونے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ لالا، آپ کا اپنی باخبر سویرا کو وقت دیا۔ لالا، کل تو بڑے بڑے ہم فیصلے جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کل ایک بڑی خبر آ جائے، لیکن ہم نے وہ بڑی خبر تو نہیں دیکھی، پر ہاں یہ ضرور دیکھا کہ ایک اچھی ملاقات ہوئی۔ کامران ٹیسوری جو ہے وہ ایک طریقے سے آف کورس وہ ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ گئے مصطفیٰ کمال سے ملنے کے لیے، مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کو گلدستہ بھی پیش کیا، ایک اچھی ملاقات ہوئی۔ لگ رہا ہے جو ان دونوں کے درمیان جو برف ہے پارٹیز کے درمیان وہ پگھل جائے گی، رہنما اور رادر۔ جی بالکل، یہ خبر بھی سب سے پہلے اے آر وائی نے ہی بریک کی تھی کہ گورنر سندھ جو ہے کل رات ملیں گے پی ایس پی رہنماؤں سے، بالخصوص پی ایس پی کے جو سربراہ ہیں مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور دیگر جو رہنما ہیں ان سے۔ دیکھیں، یہ برف بھی پگھل رہی ہے اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اگرچہ آپ نے کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں میں ایک ٹف ہیلدی کمپٹیشن کرنا ہے سیاسی میدان میں، تو پھر ایم کیو ایم کو جڑنا پڑے گا آپس میں، اور ایم کیو ایم جڑے گی تبھی ایک شہری طاقت کی صورت میں سامنے آئے گی اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوگا، اور پھر مقابلے کی جب فضا ہوگی تبھی آپ بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ لیکن لالا ویسے ایک مسئلہ یہاں پہ ہے نا کہ اتنے وہ کہتے ہیں نا ایک دو تلوار ایک نیام میں کیسے ہو سکتی ہیں، تو یہ اتنے لیڈر ایک جماعت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی میں بہت سارے لیڈر ہیں، وہ ایک ہی جماعت میں ہیں۔ مسلم لیگ نون میں بہت سارے پائے کے لیڈر ہیں، وہ بھی ایک جماعت میں ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے ان کی، آپ یہ تو دیکھیں قیادت کون کر رہا ہے جی، وہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی سربراہی میں کیسے آنا چاہیں گے، ایم کیو ایم میں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں اشفاق، سب سے پہلے ایم کیو ایم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جو ایم کیو ایم کے سینئر قیادت ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کا ایک اصول، جو سینئر ہیں، جنہوں نے وقت دیا ہے اپنا پارٹیز کے لیے، تحریک کے لیے، اپنی
پوری کی پوری سیاسی جدوجہد کے لیے ان سینئرز کو قیادت کرنی چاہیے، باقی جو جونیئرز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر چلے۔ قیادت کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے آگے جا کے صرف وہ گاڑی کے ہینڈل پہ بیٹھنا ہے، گاڑی میں سوار ہونے والے بھی اسی سفر پر آگے چل رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ ڈرائیور جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایم کیو ایم کے اس گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی بھی بیٹھے مگر اس گاڑی میں باقی لوگ بھی اسی پوزیشنز پہ سوار ہوں گے جو اس گاڑی کو لے کر آگے چلیں گے، اور سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اب یہ انا اور دیگر معاملات سے ہٹ کر اگرچہ آپ نے کراچی کے لوگوں کے، اگرچہ شہری علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، تو لالا بعض اوقات پتہ ہے کیا بھی ہوتا ہے پولیٹیکل، بعض اوقات ریموٹ کنٹرول گاڑیاں بھی ہوتی ہیں نا جو دور سے بیٹھ کے بھی چلائی جاتی ہیں، ویسا تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ ریموٹ کنٹرول والی گاڑی والا زمانہ تو اب نہیں ہے، اب وہ تو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں تو وہ تو لنڈن والا زمانہ نہیں ہے، اب یہ پاکستان والا زمانہ ہے، اور پاکستان میں سارے مل کر ان دوستوں نے انشاءاللہ یہ کام کریں گے، اور جب جس طرح کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں اور جس طرح کی گرم جوشی ہم دیکھ رہے ہیں تمام جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں ان میں، اور اس سے پہلے جو ماضی میں ہمارے پاس یہ بھی خبر ہے جو اس سے پہلے بہت پرانے دور میں ایم کیو ایم سے جن لوگوں نے علیحدگی اختیار کی تھی یا جو خاموش ہو گئے تھے یا جن میں ایم کیو ایم کی طرز پالیٹکس سے اختلاف تھا یا سابقہ قیادت سے اختلاف تھا، وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، وہ بھی اب ایم کیو ایم میں جڑیں گے، اور ایم کیو ایم ایک پازیٹیو وے میں سندھ میں اور پاکستان میں ایک بہت اچھا رول پلے کرے گی، اور امید رکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جو تمام لیڈران ہیں وہ اپنی ذاتی انا اور شخصیت سے بالاتر ہو کر اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، مطلب لالا ملا کیا ہے کراچی کے لوگوں کو، ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد دھڑے بازی جو ان کی ایک سائڈ پر ہے، پھر دیکھا ووٹ بینک ان کا ڈیوائیڈ ہو گیا، ابھی بھی ایک کال آ جائے کہ جی آپ نے بوائے کاٹ کرنا ہے تو لوگ بوائے کاٹ کر دیتے ہیں، اور ویسے بھی کراچی کا ووٹر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ابھی کوئی بھی الیکشن، ابھی ضمنی انتخابی ہوئے تھے تو کراچی کی ووٹر ویسے باہر نکل کے نہیں آئے جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو یہ ان کے لیے بڑا ٹاسک ہوگا کہ انہیں لوگوں کو منانا کیسے، جی ایگزیکٹلی، تو بڑا ان کے لیے مشکل ہوگا کہ اپنے لوگوں کو کے پاس جائیں اور ان کو فیس کریں، بتائیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا ایک چیز، یہ جو بڑی بات کی چیز کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کی کوشش ہے کہ جی یہ سارے اکٹھے ہو کے نا اپنے بانی ایم کیو ایم کے سائے کے اندر دوبارہ آ جائیں، کیا ایسی ہی کوئی چیز ہے یا پھر خصوصی طور پہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو ہے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو تو کیونکہ سب سے زیادہ جو سیاسی جھٹکا لگے گا وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کو لگے گا ایم کیو ایم کے آپس میں جڑنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ تمام جو سیٹیں چاہے وہ قومی اسمبلی کی ہوں، صوبائی اسمبلیز کی ہوں، یا نیچے ابھی آگے آنے والے بلدیاتی الیکشن کی صورت میں جو بھی ڈینٹ پڑے گا تو وہ پڑے گا پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی یہاں پر پیپلز پارٹی سے ہٹ کر جو اس کا نیریٹو ہے کراچی کے حوالے سے اسی پر وہ ٹو کر کے یہاں سے مختلف سیٹیں اس نے لی ہیں۔ اب اگرچہ ایم کیو ایم جڑتی ہے آپس میں اور ایک جگہ پہ جٹ ہوتی ہے، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ کراچی کے لوگ ناراض ہیں، بہت شدت سے ناراض ہیں، وہ انہوں نے اس طریقے سے ووٹ نہیں کیا، وہ ایم کیو ایم سے بھی ناراض ہیں، وہ اور سیاسی پارٹیوں سے بھی ناراض ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا کسی زمانے میں ان کو ووٹ دیا تھا، اس کے بعد سے ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ ایز اے ووٹر سپورٹر نہیں رہا ہے، بہت کم رہا ہے، پس گردائی کے علاقے جو ہے وہ کراچی کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر آپ کا جو بیچ کا کراچی کا جو سینٹرل شہر ہے وہ بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، وہ پہلے بھی ایم کیو ایم کے ساتھ تھا، وہ آج بھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہے، مگر ایم کیو ایم کی قیادت سے ناراض ہے، ان کے ان فیصلوں کی وجہ سے ناراض ہے کہ ایک تو ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے، ایک دوسرے سے اختلافات چلتے گئے، سیاسی طور پر ایشوز پر سیاست ہونی چاہیے، شخصیت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایم کیو ایم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کراچی کے ایشوز پر سیاست کریں۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ ویسے پر سیاست کریں لالا اسد پٹھان، ایک تو چیز یہ ہے کہ پہلے بعض دھڑے جو بنے تھے اس کے اندر آپس میں دوریاں تھیں، لیکن پھر بھی یہ تھا کہ ایک چھتری تلے تھے۔ اچھا مصطفیٰ کمال صاحب کا معاملہ الگ ہے، انہوں نے انیشلی کرٹیسائز کیا، پھر اس کے بعد وہ پارٹی سے نکلے، پھر انہوں نے 2016 کے بعد ایک اپنی پارٹی کی بنیاد رکھی، اور 2018 کے الیکشنز میں آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے کہ وہ بڑے ایمبیشس تھے، انہیں لگتا تھا کہ وہ اچھی خاصی نشستیں یہاں سے نکال لیں گے اور عوام کی مقبولیت ان کے ساتھ ہے، پلس ہی ہیز دس ایگو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی اپنی ایک انڈیویجویلٹی برقرار رہے، انفرادیت رہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ تیار ہوں گے کسی ایسے سیٹ اپ میں کام کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی ان کا اختلاف جو تھا وہ لندن سے تھا، اب لندن کی کہانی تو اس موجودہ جو ایم کیو ایم آپس میں جڑنے جا رہی ہے اس میں تو نظر نہیں آتی کہیں بھی، فی الحال تو کہیں بھی دور دور تک اس کا ذکر فکر نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اب ایم کیو ایم کی جو پالیٹکس ہوگی وہ ایشوز کی بنیاد پر ہونی چاہیے، سیاست
کو इबादत समझ के करना चाहिए। कराची और जो शहरी इलाके हैं उनके लोगों की खिदमत होनी चाहिए और वहाँ पर एक हेल्दी पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस मुकाबला होना चाहिए। अब मुकाबले के लिए सबसे पहले आपने किस तरह तैयार करना पड़ेगा, आपको वो फिजा, अगर आपने दोबारा से वो फिजा तैयार करनी है तो उस पर पाकिस्तान की आवाम, सिंध की आवाम उस पर बिल्कुल आपसे सहमत नहीं होंगे। मगर एमक्यू की क़यादत एक पढ़ी लिखी क़यादत है, उससे सिंध के लोग जुड़ना चाहते हैं, मगर उस पढ़ी लिखी क़यादत से जुड़ना चाहते हैं जो पढ़ी लिखी क़यादत अभी आपस में मिल रही है और आपस में ये तय कर रहे हैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से इनका मर्जर होगा। मेरी नजर में एमक्यू में एक बार फिर अच्छी सियासी जमात बनकर वो चीज जरूर होनी चाहिए लाला। हम तो स्पेसिफिकली बात कहते हैं और कराची के लोगों ने बड़ा सफर किया। बहुत शुक्रिया जी लाला असद पठान साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर सिंध।